وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعه رواه البخاری۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابیہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہیں۔ ازواج مطہرات میں صرف آپ اکیلی کنواری تھیں۔ آپ کی زندگی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں سے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ جو انسیڈنس ہے، واقعہ ہے، حادثہ ہے، وہ واقع افک ہے، یعنی آپ پر بہتان تراشی کا حادثہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جنگ میں جانا ہوتا، غزوے میں جانا ہوتا، تو ازواج مطہرات میں کسی ایک کو لے کر سفر میں جاتے تھے۔ سفر کرنا ہوتا تو ازواج مطہرات میں سے قرآن اندازی کرتے، جس کا نام آتا اس کو لے کر چلے آتے تھے۔ اللہ کے رسول جنگ میں جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، قرآن اندازی کی گئی تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، اور آپ ان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، واپس لوٹ کر بھی آ رہے ہیں۔ اب جو ہے مدینے سے قریب جو ہے یعنی پڑاؤ ڈالتے ہیں، رات کا حصہ ہے، اب تھوڑی دیر آرام کر کے پھر دوبارہ جو ہے مدینے طرف جانے والے ہیں۔ تو ایسے موقع پر رات میں اس وقت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قضائے حاجت کے لیے دور جانا پڑا۔ زمانے جاہلیت میں گھروں کے پاس تو بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، اور سفر میں بھی جو ہے ہوتے تھے، تو ان کو دور جانا پڑتا تھا۔ تو ام عائشہ قضائے حاجت کے دور چلی گئیں، رات میں قضائے حاجت کر لی، پھر واپس لوٹ کر آ رہی تھی۔ اپنے گلے پر ہاتھ لا کے دیکھا تو ان کا ہار نہیں تھا گلے میں، جو کہ وہ ہار ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جب ہار نہیں تھا تو پریشان ہو گئی، اور اسی ہار کو ڈھونڈنے واپس چلی گئی، اور ڈھونڈتے 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 ہار تو مل گیا لیکن دیر ہو گئی۔ اب واپس لوٹ کر جب آ رہی ہیں، قافلے کے پاس جب پڑاؤ ڈالے تھے، وہ پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہ قافلہ یہاں سے نکل کر چلا گیا تھا۔ وہ ہودج میں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹھی رہتی تھیں۔ وہ ہودج تو بند تھا، یعنی جو اونٹنی پر جو سواری جو پالکی ہوتی ہے اس میں جو ہے رہتی تھیں۔ تو صحابہ نے سمجھا اندر ہوں گی، ان کو اٹھایا اور جو ہے پھر اونٹنی پر رکھا، لے کے نکل گئے۔ نہیں معلوم کہ بھی اندر تھے یا نہیں تھے۔ واپس آ کے جب دیکھے تو قافلہ نکل گیا تھا۔ آپ پریشان ہو گئیں، وہیں پر بیٹھ گئے انتظار کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا، جب قافلہ پڑاؤ ڈال کے نکلنے کے بعد پھر ایک آدمی واپس لوٹ کر آتا تھا، تاکہ کوئی سامان وغیرہ مس ہوا ہے تو لے کر چلے جائیں۔ تو واپس آ کے دیکھا تو ام عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر اونٹنی کو کھڑا کیا۔ ام عائشہ صدیقہ اوپر بیٹھ گئیں، آپ آگے 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 اونٹنی کو لے کر جو ہے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچا تو منافقین نے دیکھا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ام عائشہ صدیقہ جو ہے پیچھے سوار ہیں، تو اسی وقت انہوں نے افواہیں پھیلانا شروع کر دیا، ان کے تعلقات ان سے ہیں، نعوذ باللہ صحابی کے تعلقات ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ افواہ پھیلا دی گئی، تو اس قدر افواہ پھیلی کہ پورے مدینے کے اندر یہ خبر پھیل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلتا ہے تو اللہ کے رسول بہت پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یعنی ایک اللہ کے رسول کے گھر والوں کی عزت پر اگر حملہ ہو رہا ہے تو ظاہر بات نبی پریشان ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے ہیں۔ گھر کو آتے ہیں، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ گھر سے جب سفر سے واپس لوٹ کر آئیں تو بیمار پڑ گئیں، اور آتے ہیں بیٹھتے ہیں، کیسے طبیعت پوچھ کے نکل جاتے ہیں۔ ام عائشہ کو سمجھ میں نہیں آتا بھی اللہ کا رسول ہمیشہ جب میں بیمار ہوتی تھی تو ہمدردی کا اظہار کرتے تھے، اس مرتبہ کچھ ہمدردی نہیں کر رہے ہیں، اسی پریشان تھے۔
پھر انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میں میری بیماری بڑھتے جا رہی ہے، میں امی کے پاس جانا چاہتی ہوں، میں والدہ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ تو اللہ نے ٹھیک ہے تو والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ اب والدہ کے پاس چلی جاتی ہیں، جا کر وہاں رہتی ہیں، اور ان کی والدہ جو ہے ایک مرتبہ صبح میں وہ اور ان کی سہیلی قضاء حاجت کے لیے دور جاتی ہیں، واپس لوٹ کر آتے ہوئے جو کیا کہتے ہیں اس کو، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ اور مستہ ایک صحابی ان کی والدہ جو ہے آ رہی تھی۔ مستہ جو صحابیہ کے والدہ ہیں، ٹھوکر لگتی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ مستہ کو برباد کر دے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والدہ نے کہا بھائی تم مستہ کو بددعا کیوں دے رہی ہو؟ کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے؟ کہا میرا بیٹا تمہاری بیٹی پر بہتان لگا رہا ہے، لوگ سب یہ بات کر رہے ہیں۔ جب پتا چلا تو اما عائشہ صدیقہ بہت پریشان ہو گئی۔ ایک مہینہ تک لگاتار اللہ کے رسول پریشان تھے، اور اس ایک مہینے کے دوران اللہ کے رسول پریشان، نہ کھانا صحیح نہ پینا صحیح، وہ بھی رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں یہ سب مسئلہ ہو رہا ہے۔ اسی ایک مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی وحی نازل کرتے بتاتا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی پاک ہیں، صاف ہیں۔ تب چل کر لوگوں کو پتا چلتا ہے، اور اللہ کا رسول جن لوگوں نے بہتان لگایا تھا، آپ چاہے تو کوڑ لگا سکتے تھے، لیکن آپ نے ان تمام کو معاف کر کے چھوڑا۔ تو یہ واقعہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی کا سب سے بڑا تکلیف دہ جو ہے واقعہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول غربت کی حالت میں تھے، نبی غریب تھے، مالدار نہیں تھے، نبی آپ کو گھر میں کھانے کے لالے پڑتے تھے۔ کتنے خوددار نبی، ذرا دیکھو آپ اگر اپنے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہتے تو عثمان غلے سے بھر دیتے تھے اپنے گھر کو، اللہ کے رسول کو، لیکن کبھی اپنے داماد کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ آپ چاہے تو عمر فاروق سے جو ہے ابوبکر صدیق کو بول سکتے، لیکن کبھی آپ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ یہاں تک کہ صحابہ کرام سے اگر میں قرضہ لوں گا تو ان کو پتہ چل جائے گا، صحابہ کرام کو پتا چلے گا میں اتنی مشکل میں ہوں تو تکلیف میں ہو جائیں گے، صحابہ کرام کو کچھ نہیں بتایا۔ ایک یہودی سے آپ نے تھوڑا سا کھانا قرضے کے طور پر لیا، اس یہودی نے کہا محمد تم مجھ سے جو ہے کھانا تو لے رہے ہو، اناج تو لے رہے ہو، لیکن یہ واپس لوٹاؤ گے نہیں لوٹا کیا گارنٹی؟ تم واپس لوٹائے گے کیا گارنٹی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی وہ جنگ میں استعمال کی جانے والی جو زرہ ہوتی ہے، لوہے کا لباس ہوتا ہے، اس لباس کو رہن کے طور پر اللہ کے رسول نے رکھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی حالت بھی آئی کہ یہودی کے پاس کھانا لے کر، اناج لے کر نبی کو اپنی زرہ رہن کے طور پر رکھنے کی نوبت آئی۔ اس رہن والی حدیث سے آج ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ رہن کس کو کہتے ہیں۔ مجھے کچھ جو ہے مان لو قرضے کی ضرورت ہے، 1-2 لاکھ روپے قرضے کی ضرورت ہے، اب میں توحید عالم سے بولوں گا کہ بھائی مجھے 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، تو جو ہے آپ جو ہے مجھے جو ہے 2 لاکھ روپے دے دیں گے، لیکن شیورٹی کے طور پر ان کے پاس کچھ جو میں رکھتا ہوں اس کو رہن کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا 2 لاکھ میں لیا ہوں، یہ فون میں رکھ لو، یہ رہن ہے ان کے پاس۔ 2 لاکھ لے لیا، میرا گھر آپ رکھ لو، یہ رہن ہے ان کے پاس۔ میں 2 لاکھ لے لیا، میں گاڑی ان کے پاس رکھ دیا، یہ رہن ہے ان کے پاس۔ رہن کا مطلب جب تک میں پیسے ان کو واپس نہیں لوٹاؤں گا یہ چیز ان کے پاس رہے گی، لیکن اس چیز کو استعمال نہیں کریں گے۔ رہن کا مطلب یہ چیز وہ رکھیں گے اپنے پاس، میں گھر رکھا ہوں گھر رکھ لیں گے، میں گاڑی رکھا گاڑی رکھ لیں گے، میں جو بھی پراپرٹی کے ڈاکومنٹ رکھا وہ رکھ لیں گے، لیکن اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ جب میں پیسے واپس دوں گا وہ چیز مجھے واپس لوٹائیں گے، اس کو رہن کہا جاتا ہے۔ اگر ان کیس میں وہ پیسے واپس نہیں لوٹایا تو جو چیز میری ان کے پاس ہے وہ اس کو بیچیں گے، جتنے پیسے مجھے دیے تھے یا وہ پیسے لے لیں گے، پھر بقیہ پیسے مجھے واپس لوٹا دیں گے، اس کو رہن کہا جاتا ہے۔ رہن میں آج گھروں کو رکھا جا رہا ہے۔ میں نے 2 لاکھ روپے ان سے لے لیا، اپنا گھر ان کو رکھ دے دیا، ابھی کیا کرتے ہیں اس گھر کو لاک کر کے رکھ دینا چاہیے، یہ رہن کا صحیح مسئلہ ہے، لیکن وہ گھر میں رہتے ہیں، اس گھر کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ گھر جتنے کا ہے
5,000 रेंट वाला है तो 5,000 सूद खे जैसा होता, 10,000 रेंट का है 10,000 सूद खे जैसा होता। तो जितना वो रेंट चल रहा है वो अगर नहीं दे रहे हैं उतना वो सूद खा रहे हैं। अब भाई 10,000 का तो जो है रेट चल रहा है रेंट का, लेकिन वो 5,000 दे के रहना चाह रहे हैं, तो 10,000 में से 5 दे रहे हैं, 5 नहीं दे रहे हैं, तो मतलब 5,000 सूद खे जैसा। 5,000 का मकान चल रहा है लेकिन 2,000 दे रहे हैं, 3,000 नहीं दे रहे हैं, तो 3,000 वो सूद खे जैसा। तो रहन का तस्वुर क्या है? घर को रख लेना है, लॉक करके रख देना है। अगर रहना चाहते हैं तो मार्केट में जो रेंट उसका चलता है वो रेंट देना पड़ेगा, वो रेंट उसको देना पड़ेगा। अब लोग पूछते हैं कि शेख अगर रेंट देना पड़ रहा है तो फिर भाई जो 2 लाख रुपए दिया मुझे क्या फायदा? फिर भाई मैं उनका घर लेके रख लिया, मैं 2 लाख रुपए दिया, तो रेंट भी अगर मुझे देना पड़ रहा है तो फिर मेरे पैसे देने का फायदा क्या है? तो पैसे देने का कोई फायदा नहीं होना चाहिए, बस आपको सवाब मिलता हो, बस वही आपको फायदा है। अगर उस कर्ज, अगर वो पैसों के बदले में जो भी आपको फायदा होगा वो सूद में कन्वर्ट होगा। कुल्लु कर्दिन जर्र नफअन फहुव रिबन, हर वो कर्जा जो दूसरों को दिया जाता है उसके बदले में अगर कुछ मुझे फायदा हो रहा है वो सूद में शुमार होता है। मैंने दोस्त को जो है 5 लाख रुपए कर्जा दिया, 5 लाख रुपए दे के आप भाई जरा वो काम करो ना दोस्त, जरा सिकंदराबाद जाके आओ, जरा वो सौदा लेकर आओ, जरा वो काम करो, ये काम करो, वैसा करो, ऐसा करो, वो कर्जा दे के मैं काम ले रहा हूं, तो अब ये जो काम ले रहा हूं ना वो सूद में शुमार होता है। जो भी वो पैसा दिया है क्या है? वो बस अजर है उसको मिलने वाला। वो माल क्यों रखा उसके पास, वो सामान क्यों रखा, घर क्यों रखा? श्योरिटी के तौर पर। इनकेस अगर पैसे वापस नहीं लौटा सके तो वो चीज बेच देगा, जितने पैसे दिया था वो पैसे ले लेगा, बकिया पैसे वापस लौटा देगा। इसी को रहन कहा जाता है। लेकिन ऐसा रहन हमारे मुआशरे में कहीं भी नहीं है, ऐसा रहन हमारे मुआशरे में कहीं भी नहीं है, लेकिन नाम रहन है और जितना भी चल रहा है हमारी सोसाइटी में टोटली सूद है। 5 लाख रुपए दिए, 2 साल रहे, 3 साल रहे, फिर उन्होंने वापस पैसे दिए, निकल के चले गए, फिर उनके पास 5 लाख रुपए दे दिए, वहां 2-3 साल थे, उन्होंने वापस पैसे फिर वहां से निकल गए। तो ये पैसे दे रहे हैं, इनको पैसों के बदले में क्या सूद मिल रहा है? घर में रहने की सहूलत उनको मिल रही है। ये टोटली सूद में आता है, इसको क्लियर करने की जरूरत है। शेख बीर पैसे देने का फायदा क्या? पैसे देने कोई फायदा नहीं, बस आपको अल्लाह अजर देने वाला है। क्या अजर देने वाला है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्न सलफा यजरी मजरा शतर सदका, जो आदमी कर्जा देता है, 1 लाख रुपए कर्जा दिया तो अल्लाह ताला उसको 50,000 रुपए सदका करने का अल्लाह सवाब देता है, माशाल्लाह। 2 लाख रुपए कर्जा दिया तो 1 लाख रुपए सदका करने का सवाब देता है, माशाल्लाह। 10 लाख रुपए कर्जा दिया, 5 लाख रुपए सदका करने का सवाब देता अल्लाह ताला। जो सदके का सवाब है वही आपको मिलने वाला है। बदले में घर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, फुला ले रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं तो टोटली हराम है। यूज कर रहे हैं तो मार्केट में जो रेंट चलता है वो रेंट हमें देना पड़ेगा। हाँ, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल इनको जो है 2 लाख रुपए ले लिया, अब मैं इनको लाकर घोड़ा लाके दे दिया, घोड़ा लाके दे दिया, अब घोड़ा लाके रख दिए तो मर जाता ना बेचारा, क्या करना? उनको खाना खिलाना पड़ता, चारा खिलाना पड़ता, उस घास डालना पड़ता, पानी पिलाना पड़ता। जितना वो खर्च कर रहे हैं ना उतना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भैंस लाके रख दी इनके पास, अब ये भैंस ला के रखने के बाद भैंस को बांध के रखेंगे तो मर जाती बेचारी वो, तो उसको चारा डालना पड़ता, पानी डालना पड़ता। जितना चारा खिले, जितना पानी पिले, उतना ही दूध इस्तेमाल कर सकते। मान लो जो है भैंस दूध देती रोजाना 500 रुपए का, मिसाल के तौर पर 500 का दूध दे रही है, इन्होंने चारा डाल रहे हैं 300 का, तो 300 का दूध इस्तेमाल कर सकते, बकिया 200 वो वापस भैंस वाले को वापस लौटाना पड़ता। 200 रुपए खर्च कर रहे हैं भैंस पे, 500 रुपए का दूध दे रही है, तो 200 रुपए का दूध इस्तेमाल करना, फिर 300 रुपए वापस लौटाना किसको? यानी वो भैंस वाले को वापस लौटाना पड़ता। शेख इतना खतरनाक मसला है, तो फिर रहन में रख लाता, हाँ मत रखो खलास, समझे ना? रहन में रखना है ही नहीं है,
بھائی شیورٹی کے طور پر رکھنا ہے، اگر وہ مطلب وہ صحیح ویسے رکھتا ہے تو صحیح استعمال کر رہا، اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو سود میں آتا. ہر وہ چیز جو قرضے کے بدلے میں ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ٹوٹلی سود میں آتا. یہ جو ہے اس حدیث سے ہم یہ آج سمجھنا چاہ رہے تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سودی معاملوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.